بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، ہمارا موضوع چل رہا ہے کسب حرام، حرام کمائی کی کچھ اقسام. آپ نے کچھ سماعت فرمائیں، کچھ مزید سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث آپ کو ہلا کے رکھ دے گی. فرمایا، جو شخص عیب دار سودے کا عیب ظاہر کیے بغیر اسے فروخت کرتا ہے، دوہرا رہا ہوں، جو شخص عیب دار سودے کا عیب ظاہر کیے بغیر اسے فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں. حکومتوں کو گالیاں دینا تو آسان کام ہے کہ حکومت کنٹرول کرے. میں کہتا ہوں، حکومت کو چور کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ ہم میں سے جس کا داؤ لگتا ہے وہی چور ہے. بازار چلے جائیں آپ، ایک پھل فروش کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے نا. ریڑھی پہ بیچارے نے پھل لگائے ہوئے ہیں، 10-12 ہزار روپے کا سودا ہے اس کا، اس میں سے کیا کماتا ہوگا؟ اس سے پوچھے کہ بھائی جان یہ پھل کتنے کا کلو ہے؟ جی 200 روپے. اس سے کہنے میں 250 آپ کو دوں گا لیکن شاپر مجھے پکڑا دو. بھائی خالہ جی پڑھائے گا تو انہوں کدے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر اس سے کہیں کہ دیکھنا کوئی داغی دانا نہ ہو، گہرا کر دیکھیں، اول تو آدھے، ورنہ آدھے سے زیادہ کیا ہوں گے؟ داغدار ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ساری عمر روتے رہتے ہیں. صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، یہ ساری عمر روتے رہتے ہیں، پوری پڑتی ہی نہیں. اور کیوں نہیں پوری پڑتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی فرمائی. بالکل اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کا 1 یا 2 دن کا دودھ روک کر اسے بیچنے سے منع فرمایا. یہ ہمارے جو جانوروں کے بیپاری ہوتے ہیں یہ عام کام کرتے ہیں. 1 یا 2 دن گائے یا بھینس کا دودھ دھوا نہیں، اور جب کوئی خریدنے کے لیے آیا، سودا کرنے کے لیے آیا، اس کے سامنے دعا کر لو جی ویکھو اے مجھ 3 کلو دودھ دے رہی ہے ایک ٹائم کا. بندہ بڑا خوش ہوتا. قیمت انہیں کہا بھاجی ویسے تو 6 لاکھ ہے، چلو تسی 5 لاکھ دیو تو لحاظ کر چھڑنے. وہ لے کر گیا تو اس نے ایک وقت میں 10 کلو بھی نہیں دیا. یاد رکھیے، اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جو شخص اپنی کسی بھی چیز کا عیب بتا کے فروخت کرتا ہے، رب کائنات اس کے ساتھ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک واقعہ سن لیجیے. ایک آدمی نے کسی زمانے میں دوسرے سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا جسے آپ انگریزی میں پلاٹ کہتے ہیں. سودا ہو گیا، پیسے ادا کر دیے. اس آدمی نے مکان بنانے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے کھدائی شروع کی. یہ گھٹنے چھوڑ دیں میرے بھائی، گھٹنے چھوڑ دیں. جمعے کے دوران بلکہ مسجد میں ایسے بیٹھنا منع ہے. کھدائی شروع کی تو اس سے خزانہ نکل آیا. اب اس آدمی نے وہ خزانہ اٹھایا. جن لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور جس سے زمین خریدی تو اس کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی جان آپ سے زمین خریدی تھی، اس میں دفن شدہ مال نہیں خریدا تھا، یہ آپ کا حق ہے. اس نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں نے تمہیں زمین دے دی، اب زمین سے نکلے سانپ، زمین سے نکلے بچھو، زمین سے نکلے خزانہ، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ خزانہ تمہارا ہے. کہتا وہ تمہارا ہے. کہتا تمہارا ہے. جھگڑا بڑھ گیا. بات چلتے چلتے آ گئی کسی اللہ والے کے پاس. اب دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ خزانہ اس کا ہے. تو
تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس کا حل کوئی اور نہیں، تمہارے بچے جوان ہیں، کہا جی ہیں، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، کہا آپس میں رشتہ کر لو، مال تمہارے پاس ہی رہے گا۔ آج کے دور میں یہ باتیں اجنبی لگتی ہیں، اور اجنبی کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ استاد جی کو گل کرو کر، ایون کہ آپ حیران ہوں گے 11ویں کلاس کی اکنامکس کی اردو کتاب کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ مالی طور پر ملک ترقی اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ مذہب سود کو حرام کر رہا ہے، جبکہ ساری دنیا میں سود چل رہا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا یہاں، ذاتی طور پر اپنے اس بھائی کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت پائے، اضافہ فرمائے۔ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں رب کائنات نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، کہنے لگے میری فیکٹری 4 کنال میں ہے، یہ میرے ساتھ 10 کنال کی فیکٹری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 روپے کا ہمارے اوپر قرضہ نہیں، اور یہ فیکٹری 10 ارب روپے کی بینک کی مقروض ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اگر حرام کے راستے پر چلیں گے تو اس سے ہمیں بڑا کچھ مل جائے گا۔ یہ صرف اور صرف وقتی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہی مجھے ایک سوال آیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے 30-35 سال پہلے یہ سلسلہ ویسے چلتا تھا، اب آن لائن چل رہا ہے، اور وہ سلسلہ کیا ہے کہ جی آپ 4 بندے گھیر کر لائیں، وہ 4 آگے سے گھیر کر لائیں، وہ 16 آگے سے گھیر کر لائیں، وہ 64 آگے سے گھیر کر لائیں۔ آن لائن یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ کاروبار کیا ہے، یہ بزنس کیا ہے؟ کہتا جی ہم محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دماغ کھپاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا خیال ہے، جو لوگ بازار زنا میں کام کرتے ہیں وہ محنت نہیں کرتے؟ جسم فروشی کرنے والی خواتین محنت نہیں کرتی؟ صرف اس بنیاد پر کسی کاروبار کو حلال کر دینے کا اس میں محنت لگتی ہے۔ بھائی خالد جی کی حال ہے، ڈاکہ مارنا خالہ جگہ رہے سوکھا کام جے ہو سکتا ہے، تسی ساڑی تھوڑی ضرورت ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنا پڑتی ہے، بندے پلانٹ کرنا پڑتے ہیں، اسلحہ خرید کرنا پڑتا ہے۔ ہوں بندہ کہ جی انہیں اپنی جان تلی تے رکھ کے پولیس مقابلے تو بچدیاں ڈاکہ ماریا، لہذا دا کاروبار حلال ہے؟ نہیں، صرف اس بنیاد پر کسی کاروبار کو حلال نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے۔ کیا خیال ہے، کچھے پہن کر ناچنے والیاں کم محنت کرتی ہیں؟ تو کیا اس وجہ سے ان کے اس کام کو حلال قرار دے دیا جائے؟ بالکل اسی طرح جو ہمارے حجام بھائی داڑیاں مونڈتے ہیں، یہ جتنے لوگ میوزک کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے یہ ایزی پیسہ جیز کیش والے، موبائلوں کی دکانیں والے، جو لوگوں کو گانے بربر کر دیتے ہیں، ان سب کو میں تلقین کرنا چاہوں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ چیزیں حرام ہیں، کمائی کے لیے رب کائنات نے بے شمار راستے رکھے ہیں، اللہ سے ڈر جائیے، حرام سے بچیے اور حلال کمانے کی کوشش کیجیے۔ حرام کے کروڑوں کی بجائے حلال کے چند 100 کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ سکتے ہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک میری